بہت ہی خوبصورت حاضری پیش کی. اللہ ان کی سوز و قداز میں مزید برکت عطا فرمائے. ایک دفعہ اپنی حاضری دا ثبوت دیں دے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. پیر سید ناصر حسین چشتی آپ فرماتے ہیں کہ شان نبی دی نہیں ہو ختم ہوندی. شان نبی دی نہیں ہو ختم ہوندی. کورے کاغذ تے ردیاں مک گئیاں اتھے اینا دواتاں نو کون پوچھدا جتھے چل دیاں ندیاں مک گئیاں تے جدو دے دربار تے پہنچیا میں میرے جرم تے بدیاں مک گئیاں. لکھ دیا آقا دی شان نہ سر خبریں کنیاں صدیاں مک گئیاں. کیونکہ تو اجے میرا محبوب نہیں لکھا جنہوں ویک کے چاند شرماوے بجلی ڈرتی لشک نہ مارے مطلب بے ادبی ہو جاوے جے او چاوے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے جے او رکھے ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا تو ود جاوے. توبہ توبہ حسن مائی دا جال نہ چلی جاوے. صفتہ پاک محبوب دیاں دا کون بیان سڑاوے کہ کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی وی مک جاوے. علم خدا نے انہا دیتا اکلا ویچ نہ آوے. اکل خدا نے انہی دیتی علمہ ویچ نہ آوے. توبہ توبہ حسن مائی دا جال نہ چلی جاوے پر ادھی راتی دل چڑھ جاوے. جدو مختو نقاب ہٹاوے جیو رکھے کھولے وال زلفاں دے کہ راہی راہ بھل جاوے. پر آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ. پر آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. گرامی قدر جبرائیل سے پوچھا میرے آقا نے فرمایا جبرائیل بتا زمین والوں کو تو نے دیکھا آسمان والوں کو تو نے دیکھا عرش والوں کو تو نے دیکھا فرش والوں کو تو نے دیکھا آدم کو تو نے دیکھا موسیٰ کو تو نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے دیکھا 1,24,000 انبیاء کو تو نے دیکھا. بتا میرے جیسا کوئی دیکھا. ایک دن یوں جبرائیل سے قبلہ ایک دن یوں جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم ایک دن یوں جبرائیل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. یوں عرض کرنے لگے جبریل امی اللہ کی قسم آفاقہا گردی دم میرے بتا ورزی دم بس یار خوبا دیدم لیکن تو ہے چیز دیگری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. کیونکہ سردار حسین سردار لکھتے ہیں سہ سسیاں قربان تیرے تو تے سہ خان پنل تیرے بردے سہ رانجے چھڑ اپنیاں ہیراں تیرے نام دا پانی بردے تے سہ یوسف جائے تیری دیتی خاطر ہاتھ بن کے ترلے کر دے. سردار حشر تک نہیں ڈوب دے تیرے عشق اندر جڑے مردے. سردار کیونکہ ماں اجملہ کا ماں آسالہ کا ماں اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے گستاخ اکھیاں. گالو نعرہ لگاؤ یا رسول اللہ جا گرامی قدر میرا تو قبلہ کاری سا وجدان یہ کہتا ہے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر جبرائیل یہ کہتے ہوں گے میں راج کے ڈٹھا ہے جا کے ڈٹھا. پہلے قبلہ کاری صاحب مجھے فرما رہے تھے آپ تھوڑا سا طبیعت ٹھیک ہے میں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. حضور کی ثنا خانے کے صدقے جبرائیل بھی یہ کہتے ہوں گے قبلہ کہ ملاج کے ڈٹھا ہے نجا کے ڈٹھا ہے ملاج کے ڈٹھا ہے
نجا کے ڈٹھائے نقاب مختو لہا کے ڈٹھائے رب بھی آدھا ہے رب بھی آدھا ہے کیڑا سونا ہے میں بھی سامنے بہا کے ڈٹھائے مدنی بائی چما پیر اللہ لب کھل ویسن جدا تو سے تیری ہو کے جو میرا مارلتی کی کہن گے جگ دے خان راج کے ڈٹھا نے جا کے ڈٹھا کیونکہ بے حد نے عجب کام کیا بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی تنقید گنجائش سبھی رد کر دی ارے خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی کیونکہ ایک نین سوالی ایک نین صداگر ایک نینا بائیاں ہٹیاں نینا نو زخمی کر دے تے نین کریں دے پٹیاں نین نینا دا سودا کر دے تے نین بریں دے چٹیاں خواجہ غلام فریدہ بس نین لڑ جاؤں اسا ہور کی کرنیاں کھٹیاں خواجہ غلام فریدہ بس نین لڑ جاؤں اسا ہور کی کرنیاں کھٹیاں آخری جملہ سماعت کرنا کہ میں سہوار چڑی میں کوٹھے بولو گے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کیا خوب فرماتے ہیں سہوار چڑی میں کوٹھے تے اتری سہواری متہ والیاں میں نو متہ دیویں تے میری متہ نے مت ماری جی میں کرامہ علاج میں صدا تے میری ود دی جائے بیماری مڑتے آجا سونے ماہی تو جتیوں تے میں ہاری سبحان اللہ آئیے گرامی قدر میں ملتمس ہوں عزت ماب حضرت علامہ مولانا قاری محمد تبسم علی فریدی صاحب سے حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت راتی جاگے کرے عبادت راتی جاگن کتے تیتھی ہوتے خسم اپنے دادار نہ چھڑ دے تے بامیں وجن جتے تیتھی ہوتے اٹھ کے بلیا یار منا لے نہیں تے بازی لے گے کتے تیتھی ہوتے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید یا فرید الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ من یضللہ فلا ہادی لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی مقام الآخر والضحیٰ واللیل اذا سجا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ نال سلوک دے بول وے ماہی اسی ہاں پردیسی پکھی نال سلوک دے بول وے ماہی اسی ہاں پردیسی پکھی دل محبوب کو ویکھن کارن پے ہاں اڑیکاں رکھی کہ جد تیکر یا رسول اللہ جد تیکر تو سانو نظر نہ آویں ساڑیاں تھک تھک جامن اکھی غلام فریدہ او کدی نہیں مردے جنہ لذت عشق دی چکھی
غلام فریدہ او کدی نہیں مردے جنہ لذت عشق دی چکھی۔ عزیزان گرام قدر، حضرت علامہ مولانا قاری صابر رضا چشتی صاحب میرے برادر اکبر نے، بہت بڑے خطیب نے، اور میرے گرد و نواح ثنا خان مصطفیٰ مار خضر حیات فریدی صاحب اور برادر اکبر سلطانی صاحب، نقیب محفل بھائی محمد اعظم فریدی، اور سب تو زیادہ مشکور ہاں بھائی محمد سلیم بخاری سون والے، انہاں دا کہ جنہاں نے بندہ نچیز نو دعوت دیتی، میں حاضر ہویا۔ دعا کرنا اللہ ساڑھے ساریاں دی حاضری قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، مختصر جی حاضری ہے، 7 تو 8 منٹ دی اندر میں اپنا موضوع کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ میرے تو بعد قاری صاحب دا بیان ہے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ محبوب اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی عیب نہیں، اس کتاب کی مثل کوئی کتاب نہیں۔ یا باری تعالیٰ جو اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کتاب کو پڑھتا ہے، مولا تو اس کو مقام اور مرتبہ کیا عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، کتاب العلم ہے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، نام ان کا اصل عبد الرحمن ہے، کنیت ابو ہریرہ ہے۔ فرماتے ہیں کائنات کے والی، آپ کی میری جان و ایمان کے والی حضرت محمد مصطفیٰ شفیع روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بچہ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، اس قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے بچہ ہے، نوجوان ہے، بزرگ ہے، میری ماں بہن مسلمان بیٹی ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ خالق کائنات کی رحمت جوش کے اندر آتی ہے۔ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں آسمانوں کی بلندیاں چھوڑ دو، یا باری تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں جو بچہ ابھی ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، ابھی باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا، ابھی بہن کو بہن نہیں کہہ سکتا، ابھی ویر کو ویر نہیں کہہ سکتا، فرشتوں آسمانوں کی بلندیاں چھوڑ دو، یا باری تعالیٰ کرنا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بچے کے پاؤں کے نیچے اپنے رحمت والے پروں کو بچھا۔ قاری صاحب فرشتے آتے ہیں، پاؤں بچھاتے ہیں، وہ بچہ جب مسجد کے اندر جائے، جا کر جس کا حیا کرے اس کو استاد کہتے ہیں۔ وہ بچہ مسجد کے اندر جائے، جا کر جس کا حیا کرے اس کو استاد کہتے ہیں۔ استاد جس کا حیا کرے اس کو قاری قرآن کہتے ہیں۔ قاری قرآن جس کا حیا کرے اس کو عالم دین کہتے ہیں۔ عالم دین جس کا حیا کرے اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں۔ شیخ الحدیث جس کا حیا کرے اس کو محدث اعظم کہتے ہیں۔ محدث اعظم جس کا حیا کرے اس کو فقیہ اعظم کہتے ہیں۔ فقیہ اعظم جس کا حیا کرے اس کو ولی کامل کہتے ہیں۔ ولی کامل جس کا حیا کرے اس کو ابدال کہتے ہیں۔ ابدال جس کا حیا کرے اس کو کتب کہتے ہیں۔ کتب جس کا حیا کرے اس کو غوث الاعظم کہتے ہیں۔ غوث الاعظم جس کا حیا کرے اس کو تبا تابی کہتے ہیں۔ تبا تابی جس کا حیا کرے اس کو تابی کہتے ہیں۔ تابی جس کا حیا کرے اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ صحابی رسول جس کا حیا کرے اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی جس کا حیا کرے اس کو رسول کہتے ہیں۔ رسول جس کا حیا کرے اس کو اول العزم رسول کہتے ہیں۔ اور ساری کائنات جس کا حیا کرتی ہے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ساری کائنات جس کا حیا کرے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہاں پر اعظم چشتی کا کلم وجد کے اندر آتا ہے۔ اعظم چشتی فرماتے ہیں ایک ایک حرف سجن دے نا دا سانو دسدا وانگ قرآن، ایک ایک حرف سجن دے نا دا سانو دسدا وانگ قرآن، کہ ہر دم یاد سجن وچ رہنا، اور ہر دم یاد سجن وچ رہنا، اور ساڈا ایو ورد زبان ہے، اور صورت یار دی ویدیا رہنا، اور صورت یار دی ویدیا رہنا، اتے سب عملہ دی جان آدم، اور ساڈا دین کی پوچھنا ہے، اور ساڈا ایو دین ایمان۔
اعظم ساڈا دین کی پوچھنا ہے ساڈا ایو دین ایمان ہے آؤ آخری حدیث مبارکہ اس تو بعد اجازت اچھی بولو سبحان اللہ کتاب دا نام الخصائص الکبریٰ میں باقاعدہ دلیل دے نال گل کراں گا کتاب دا نام خصائص الکبریٰ اے او اللہ دے ولی نے لکھیے اگر بندے نو خواب دے اندر حضور علیہ السلام دی زیارت ہوئے نا تے او بندہ جڑا نا او پھلدا نہیں سماندا او بندہ خوشیاں مناندا ہے میرے پیرو مرشد حضرت ابو نصر منظور احمد شاہ صاحب اسی انہوں کو سبق پڑھتے سی بخاری شریف دا انہوں نے خواب دے اندر حضور علیہ السلام دی زیارت ہوئی نا تو انہوں نے پورے درس دے اندر مٹھائی تقسیم کی تھی جو انہوں نے پورے درس دے اندر مٹھائی تقسیم کی تھی نا تے ایتھے میں نے گل یاد آئی کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب دا نام خصائص الکبریٰ اے او اللہ دا ولی ہے جنہوں جاگدیاں 70 تو زیادہ مرتبہ حضور علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے اے او اللہ دا برگزیدہ ولی ہے تے وقت دا مجدد ہے تے محدث ہے انہاں دی کتاب ہے اور حدیث دے راوی نے حضرت جابر بن سامورہ جابر بن سامورہ صحابی رسول نے حضرت جابر بن سامورہ آپ فرماندے نے 14ویں رات دا چاند نے پوری آب و تاب دے نال چمک رہا ہے 14ویں رات دے چند دن سنائی تو انہوں پتہ ہے پنڈا نے لوگوں 14ویں رات دا چاند نے پوری آب و تاب دے نال چمک رہا ہے آپ فرماندے نے کہ میں اپنے گھر دیاں سیڑھیاں چڑھ رہا ہاں اچانک نظر میری حضور دے گھر وال گئی میں کی ویکھنا ہاں کہ واللیل دیاں زلفاں چہرہ والدہا تے نے واللیل دیاں زلفاں چہرہ والدہا تے نے کدے واللیل دیاں زلفاں ما زاغ البصر و ما طغا دے اکھاں دے سامنے آندیاں نے کدے یاسین دی پیشانی دے سامنے آندیاں نے آپ فرماندے نے میں کدے واللیل دیاں زلفاں ویکھنا وا کدے والدہا دا چہرہ ویکھنا وا ایک طرف آسمانی چن ہے پوری آب و تاب دے نال چمک رہا ہے سخی سلطان العارفین برہان الواصلین عمدۃ السالکین آپ فرماندے نے چڑھ بے چنا تے کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں کہ چڑھ بے چنا تے کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہوں تیرے جائے چند روز ہی چڑھتے سلطان العارفین چاند کو مخاطب کرتے ہیں کہ تیرے جائے چند روز ہی چڑھتے اور سانو سجنا باج انیرا ہوں اور جسدی خاطر اسا جنم کمایا اور یار ملے ایک پھیرا ہوں جسدی خاطر اسا جنم کمایا اور یار ملے ایک پھیرا ہوں 14ویں رات دا چن جابر بن سامورہ فرماندے نے کدے میں آسمانی چن والے ویکھنا وا کدے میں آمنہ دے چن والے ویکھنا وا کدے آسمانی چن والے کدے آمنہ دے چن والے کدے آسمانی چن والے ویکھنا وا کہ چنا تو کتنا کو حسین ہے کتنا خوبصورت ہے ایک طرف چہرہ والدہا ما زاغ البصر کا کاجل ید اللہ فوقا ایدہم کے ہاتھ وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کی انگلیاں ایک طرف ما زاغ البصر وما طغا کی آنکھیں ایک طرف یوحا کے لب ایک طرف آسمانی چاند ہے آپ فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آسمانی چاند کو آمنہ کے چاند کے حسن کی خیرات ملی ہے یہاں پر اللہ کے ولی کا کلم وجد کے اندر آتا ہے میں شعر پڑھ کر قبلہ کاری صاحب کو دعوت دینی ہے اللہ کا ولی ہے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پیرا دینے والا ہے اور نام اس کا مہر علی ہے نام اس کا مہر علی ہے اور گولڑے کا تاجدار ہے وہ مہر علی اور آج میرے نبی کے ختم نبوت پر حملہ ہو تو ہمارے حکمران منہ کے اندر دہی جما کر بیٹھے رہیں آج حضور علیہ السلام کی گستاخی ہو تو ہم چپ بیٹھے رہیں وہ مہر علی وہ گولڑا شریف چھوڑ کر وہ آرام دہ بستر چھوڑ کر اور لاہور کے اندر آ کر مرزا کانے کو للکارتا ہے وہ جماعت علی شاہ علی پور کر سید وہ حسین سید جب حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے اپنے مریدوں کو فرماتے ہیں میرے مریدوں اور میرے مریدوں میری چار پائی اٹھاؤ
اور علی پور کے چوک کے اندر رکھ دو. میری 4 پئی اٹھا کر علی پور کے چوک کے اندر رکھ دو. اے سنی اور ذرا غور تو کر, آج محبوب کی شان میں گستاخیاں ہو اور ہم سنی چپ بیٹھے رہیں اور ہم کہیں کوئی نہیں یہ بڑوں کا معاملہ ہے. اب محبوبہ تے جڑا نکتہ چینی کرن تو باز نہیں آؤندا, محبوبہ تے جڑا نکتہ چینی کرن تو باز نہیں آؤندا. اصل منافق اس نو جانی ہمیں جھوٹا پیار جتاؤندا, ادھر تو محبت کے دعوے بھی کرے, ادھر تو محبت عشق کے دعوے بھی کرے. اور اعظم چشتی فرماتے ہیں کہ محبوبہ تے جڑا نکتہ چینی کرن تو باز نہیں آؤندا, اصل منافق اس نو جانی ہمیں جھوٹا پیار جتاؤندا. تو مینوں دسیا ہے کسے عشق دے مفتی اور جڑا موڑ 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 کے فرماؤندا اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نہ. وہ مہر علی گولڑے کا تاجدار ہے, کلم بجت کے اندر آتا ہے. اور کی فرماندے نے کہ مکھ چاند بدر ہے, مکھ چاند بدر شاشانی یہ متھے چمکے دی لاٹ نورانی یہ تصور مانتے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ چہرہ ودھا کا تصور مانتے ہیں کہ مکھ چاند بدر شاشانی یہ متھے چمکے دی لاٹ نورانی یہ کالی زلف اکھ مستانی یہ اور مخمور اکھی ان مد بھریاں. جب چہرہ ودھا سامنے ہوتا ہے, ماں زاغ البصر کا کاجل سامنے ہوتا ہے. بھائی خضر صاحب جب چہرہ ودھا سامنے ہوتا ہے, ماں زاغ البصر کا کاجل سامنے ہوتا ہے, فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں, اس صورت نو میں جان آکھاں, اور جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں, اور ساچے آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں جیس شان تو شانہ سب. وہاں پر حادی کر دیا. فرماتے کتھے مہر علی, یہاں پر عاجزی کا, یہاں پر عاجزی ظاہر کر رہے ہیں. حضور سامنے ہیں, ماں زاغ البصر کا کاجل سامنے ہے. فرماتے کتھے مہر علی, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا. یا رسول اللہ کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا. مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں, مشتاق اکھیں کتھے جا اڑیاں. اب اسی کے ساتھ ہی میں دعوت خطاب دیتا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری صابر رضا چشتی صاحب آئیں اپنے نورانی وجدانی ایمانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت. سنیو حضور دے ناتے جھوم جایا کرو. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اللہ محمد 4 یار, حاجی خواجہ قطب فرید. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.